وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم، اس کی مہربانی اور لطف عنایت سے مطالعہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ نمبر 111 سے لے کے 114 تک ان کی روشنی میں چند باتیں آپ کے پیش نظر رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 4 آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور خصوصاً قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، ان پر اللہ کے انعامات اور ان کی گستاخیاں، بدتمیزیاں، اور پھر ان کی کتاب کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ مسلسل دشمنی، انبیاء کے ساتھ دشمنی، ضد، عناد اور درمی، اور پھر پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے اپنی ہی بات پہ اڑ جانا، جس طرح ان 4 آیات میں ہے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت طیبہ کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو جنت میں نہیں جانے والے، جنت میں تو ہم جائیں گے، یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ تو اس کی روشنی میں ہمیں یہ جاننا ہے قرآن نے جو کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو یہود و نصارہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ حالانکہ ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا مسیحی عیسائی جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے، جیسا کہ قرآن نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہوں گے۔ قرآن نے کہا کہ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی اپنی آرزویں، اپنی خواہشات ہیں، اپنی باتیں ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کس بنا پر اور کس بنیاد پر کیا؟ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو صرف اللہ کے بندے نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ کی اولاد سمجھتے تھے، جس طرح قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، دونوں قوموں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے حبیب عزیز رشتہ دار ہیں،
ان کا اپنے نبی کے بارے میں بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہمارا نبی تو اللہ کا بیٹا ہے، بجائے نبی کو رسول ماننے کے، نبی ماننے کے، اللہ کا بندہ ماننے کے۔ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب عبد کی بجائے، بندہ کی بجائے ابن بنا دینا، بیٹا بنا دینا، ان کو بنیادی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو عبدیت میں مقام ہے، جو بندگی میں مقام ہے، وہ کسی اور جنس میں اور کسی اور مسند منصب میں وہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ سراسر غلط ہے کہ اپنے پیغمبر کو یا اپنے بڑوں کو، اپنے اکابر کو یا کسی کو بھی اللہ کا بیٹا بنایا جائے، یہ دعویٰ بہت غلط ہے۔ پہلے تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے عزیز ہیں، اور دوسرا پھر یہ دعویٰ کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی توحید پہ ایمان لایا جائے اور شریعت کو لفظ بلفظ اسی طرح تسلیم کیا جائے جس طرح شریعت نازل ہوئی۔ یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کام تو تم کر نہیں رہے، جو شریعت کا تقاضا ہے، جو پیغمبر کا تقاضا ہے، جو نبی کا تقاضا ہے، جو اللہ کا تقاضا ہے، وہ تو کر نہیں رہے، اور پھر بڑی بات تم نے کہہ دی کہ ہم ہیں، ہم ہی جائیں گے۔ اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے جا بجا اس بات کا اعلان کیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا کوئی عزیز نہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، مجھے ان رشتوں کی احتیاج اور ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ پوری سورہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو ان رشتوں کی احتیاج اور ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے ان سے۔ یہ رشتے، یہ معاون، یہ عزیز، یہ تسلی دینے والے، یہ ساتھ کھڑے ہونے والے، یہ وارث بننے والے، ان سب چیزوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، بلکہ اس کا تو کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے، اس کا ہم سر نہیں ہے، ہم اثر نہیں ہے۔ اور تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں؟ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر تو یہ بات ثابت ہوگی نا کہ پھر جنت میں تو وہی جائیں گے نا، اس کے رشتہ دار ہی جائیں گے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ دعویٰ تمہارا غلط ہے۔ اور کتنی بڑی تہمت اور کتنا بڑا الزام رب تعالیٰ کی ذات پہ تم لگا رہے ہو، اور تمہیں عقیدہ توحید کی ماہیت اصلی کا پتہ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید ہوتا کیا ہے؟ تم نے عقیدہ توحید کے معنی بدل ڈالے، اس کا مطلب ہی اور مفہوم ہی بدل ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر
اسی بنا پر قرآن کہتا ہے والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ، ان کے جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کا یہ حال ہے کہ جس طرح کی چٹیل میدان ہوتا ہے نا، اس میں سراب ہوتی ہے جو اس طرح محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح پانی ہے، دور دور سے دیکھیں چٹیل میدان میں ایسا نظر آئے گا جس طرح پانی ہے۔ یحسبہ الظمآن مان، پیاسا دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے تمہارے اعمال کا حال، تمہارے اعمال کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اعمال ان میں جو پختگی، جو رسوخ، جو بنیاد اس کی ہونی چاہیے وہ تمہارے پاس ہی نہیں ہے۔ تمہارے اعمال کا وزن ہی کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی شکل ہی کوئی نہیں تمہارے اعمال کی۔ وہ تو بالکل جس طرح دھوکہ ہوتا ہے، خود بھی دھوکے میں ہو اور لوگوں کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن نے باقاعدہ مثال بیان کر کے کہا، ایک پیاسا جب دور سے دیکھتا ہے تو اس کو پانی نظر آتا ہے، قریب جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ لم یجد شیئا، وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور یہ بھی فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم نے ان کے اعمال کو گرد و غبار جس طرح ہوتی ہے، اڑتی ہوئی خاک جس طرح ہوتی ہے، وہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خاک کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اڑنے والے اٹھنے والے ذرات کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تمہارے اعمال اے کفار، تمہارے اعمال تو اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور دعوے تم یہ کر رہے ہو کہ ہم جنت کے مالک ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ تمہیں شاید پتہ نہیں کہ کتنے لوگ اعمال کر کر کے تھکے ہوں گے، بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، بڑی زکاتیں دی، بڑے صدقات دیے، بڑے ذکر اذکار کیے، لیکن حالت یہ ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ۔ اللہ اکبر، کچھ اس کی حقیقت نہیں عمل کی، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑے ہوئے، نظر آتا ہے کہ انہوں نے بڑی بندگی، بڑی عبادت کی ہے، اور ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کا رہن سہن بتا رہا ہے کہ بہت نیک لوگ ہیں، دیکھنے میں بڑے نیک محسوس ہوتے ہیں، ان کا حلیہ ایسا ہے اور انہوں نے بنا رکھا ہے اپنا حلیہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ان کی حقیقت ہے۔ جس طرح گرد و غبار ہوتا ہے، جس طرح چٹیل میدان میں تمہیں کوئی نظر آئے گی، یہ شاید پانی نظر آئے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سوال کیا ایک بہت ہی پڑھے لکھے بندے نے، چند دن پہلے ایک مجلس میں بیٹھے تھے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی جائیں گے جنت میں، اور یہ جو وہ کیا بل گیٹس، کیا نام اس کا، بل گیٹس، اتنا بڑا خرچ کرنے والا بل گیٹس، اتنی پبلک کے لیے، عوام الناس کے لیے سہولت پیدا کرنے والا، ہم اور بھی کئی نام لے سکتے ہیں،
ہمارے لاہور میں گنگا رام کا نام لیا جاتا ہے کہ اس نے کتنا کام. کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں بھرے پڑے ایسے نام. تو کیا وہ پبلک کی اتنی خدمت کرنے والے، ویلفیئر کا کام کرنے والے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا بھائی. بنیادی سوچ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کس لیے کیا ہے؟ کسی نے نام کمایا کس لیے؟ میں دنیا میں بڑا بنوں، دنیا میں میرا نام ہو، پبلک مجھے کہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. مسلمان سارا کام کرتا اللہ کی رضا کے لیے. مسلمان اپنی ناموری کے لیے کام نہیں کرتا. خطیب اس لیے خطبہ نہیں دیتا کہ مجھے لوگ خطیب کہیں، علامہ کہیں. سخی سخاوت اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ مجھے سخی کہیں. اور صدقہ دینے والا اس لیے صدقہ نہیں دیتا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا صدقہ کرتا ہے جی. اور نمازی اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، بڑا حاجی ہوں، بڑا میں مسجد میں جاتا ہوں. یہ تو خواہش ہی نہیں ان کی خواہش صرف ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے، جس طرح قرآن نے کہا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا من اسلم وجہہ للہ. مسلمان تو وہ ہے جس نے اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا. اسلمہ اپنے آپ کو جھکا دینا، تسلیم، سر تسلیم خم کر لینا. مسلمان کا، مسلم کا معنی یہی ہے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اعمال کو، اپنے تصورات کو، تفکرات کو، سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے. اللہ تیری رضا کے لیے میرا سارا کام ہے، ناموری کے لیے نہیں ہے، بڑا بننے کے لیے نہیں ہے، نام کمانے کے لیے بالکل نہیں ہے. اور پھر مسلمان کا تصور کیا ہے؟ مسلمان کا تصور یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ. مسلمان چاہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ کی زیارت کروں، اللہ کا دیدار کروں. اللہ تعالیٰ کہہ دے اے بندے آج میرا دیدار کر لے، اے بندے آج میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، اے میرے بندے آج میری رضوان، میری رضامندی، میری خوشنودی ہمیشہ کے لیے تجھے مل گئی. بندے کی ملاقات ہو اللہ سے. بندہ تو یہ چاہتا ہے، بلکہ بندہ تو اللہ کی ملاقات کے لیے ایک دن میں 5 مرتبہ مسجد میں جاتا اللہ سے ملاقات کے لیے کہ کہیں ملاقات ہو جائے. اتنا بڑا کام سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے وہ یہ کرے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور شرک نہیں، شرک کی بالکل آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے. اعمال کے اندر آلودگی بالکل نہیں، ملاوٹ بالکل نہیں. ملاوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. بندہ ملاوٹ والی چیز نہیں کھاتا ہے تو اللہ تو بڑی غیرتوں والا ہے، وہ کس طرح ملاوٹ کو پسند کر سکتا ہے؟ بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آلودگی کے، بغیر کسی آمیزش کے تم عبادت کرو اس کی، اور وہ تمہیں اپنا دیدار بھی نصیب کرے گا، ملاقات بھی کروائے گا، اور اپنا رضوان بھی عطا فرمائے گا.